چوتھی دلیل اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں ایسی قوم رہتی تھی جن کو حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں آتی تھی، حضرت ذوالقرنین کو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ اتنا عظیم الشان بادشاہ جو دوسری قوم کی زبان اور بولی نہ جانتا ہو، وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا حضرت ذوالقرنین عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کر دیا، اور پچھلے سبق میں عرض کر چکا کہ 6 نوجوان انہوں نے بادشاہ کے سامنے اعلان کیا تھا، دقیانوس ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہماری ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، ہم اللہ کے بغیر کسی کو الہ سمجھ کر نہیں بلائیں گے، اگر پکاریں گے صرف اللہ ہی کو پکاریں گے۔ اس نے کہا نوجوانوں تمہیں سوچنے کی مہلت ہے، جوانی کے اندر جذبات غالب ہوتے ہیں۔ یہ 6 نوجوان نکلے، اب سوچا ایمان بچانے کے لیے وطن کو چھوڑ دیں۔ راستے میں جا رہے تھے، ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا 6 نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ جی وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ ایمان بچانے کے لیے۔ کون سا ایمان و یقین ہے تمہارا؟ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض۔ چرواہا کہنے لگا یہی عقیدہ تو میرا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ چلوں؟ انہوں نے کہا اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہونا ہو اجازتوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ چرواہا بھی ساتھ چل پڑا، ساتھ ہو گئے، اور چرواہے کی بکریوں کی رکھوالی کرنے والا کتا بھی پیچھے چل پڑا۔ اللہ کریم نے ان موحد اولیاء کے پیچھے چلنے والے کتے کا 4 دفعہ قرآن میں ذکر کر دیا۔ سبق آ رہا ہے۔ جا رہے تھے، پریشانی بھی بڑی تھی، سوچا یہ غار نظر آ رہی ہے، تھوڑا اس کے اندر داخل ہو کر آرام کر لیں۔ میں نے پچھلے درس میں اشارہ عرض کیا تھا کہ اگر انسان پر کوئی پریشانی آئے اور انسان سو جائے، پریشانی ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جایا کرتی ہے۔ رب العالمین نے ان کو سلا دیا اور 309 سال بعد اللہ نے جگایا۔ اب سو رہے تھے، کیسے سو رہے تھے سبق دیکھیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اے سننے والے، اگر تو اس موقع پہ موجود ہوتا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تو ان کو خیال کرتا جاگنے والے، تو سمجھتا یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وَهُمْ رُقُودٌ، جاگ نہیں رہے تھے، وہ سو رہے تھے۔ اس میں کیا راز ہے؟ آپ تعلیم یافتہ دوست ہیں، ذرا غور کریں، میں 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ جب انسان سو جائے، انسان کی آنکھیں بھی بند ہو جایا کرتی ہیں۔ نمبر 2، انسان سو جائے، استرخائے مفاصل، جسم بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان سو جائے، سانس بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ان 3 باتوں پر میرے احباب نے غور کرنا ہے۔ آنکھوں کا بند ہونا 1، جسم کا ڈھیلا ہونا 2، سانس کا تیز ہونا 3۔ اللہ کریم نے 7 ولیوں کو اس انداز میں سلایا، رب العالمین نے ان کی آنکھیں مکمل بند نہیں ہونے دی، تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی ہیں۔ نمبر 2، اللہ کریم نے ان کا جسم بھی ڈھیلا نہیں ہونے دیا، جسم ایسے ہے جیسے جاگنے والے کا ہوتا ہے،
اور نمبر 3 سانس بھی اللہ کریم نے تیز نہیں ہونے دی۔ اگر کوئی موقع پر ہوتا دیکھنے والا، چونکہ آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، جسم ڈھیلا نہیں تھا، سانس بھی تیز نہیں تھی، اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو خیال کرتا ان کو جاگنے والا، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے، سو رہے تھے۔ دوستو اس میں کیا راز ہے؟ آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی، سانس بھی تیز نہیں ہے، جسم بھی ڈھیلا نہیں ہے۔ اس میں راز یہ تھا تاکہ کوئی بندہ اگر دیکھے یہ سمجھے جاگ رہے ہیں، نقصان دینے کے لیے کریم نہ آ سکے۔ یہ حفاظت کا ایک ذریعہ۔ ملتان ہمارا یہاں پنجاب کا بڑا مشہور شہر ہے، تو اڈے پر جو مسجد اڈا بہت بڑا ہے ملتان کا، تو ایک آدمی نے خصہ پہنا ہوا تھا۔ آپ کے یہاں علاقے میں بڑا رواج ہے قیمتی خصہ۔ اس نے مسجد میں، جو اڈے کی مسجد ہے، سامنے خصہ رکھا، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ چور دیکھ رہا تھا، اس نے کہا پاکستان کے نمازی دیکھو، نماز بھی پڑھتے ہیں، جوتے بھی دیکھتے ہیں۔ اس بیچارے نے آنکھیں بند کی، چور جوتا اٹھا کر غائب ہو گیا۔ اب آنکھیں بند ہوں، جیب خالی، تو اللہ نے ایسے انداز میں ان کو سلایا تاکہ کوئی نقصان دینے کے لیے قریب نہ آئے، دیکھنے والا سمجھے جاگ رہے ہیں۔ دوسرا حفاظت کا انداز، فرمایا وَنُكَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ ذرا احباب دیکھیے، بڑا قرآن کا پیارا انداز۔ یہ میرا اشارہ دوستوں نے دیکھنا ہے۔ آخر 309 سال تک زمین پہ سونا تھا۔ اگر انسان مسلسل ایک پہلو پہ سویا رہے، جسم تھک جایا کرتا ہے، اور نمبر 2 یہ بھی امکان ہوتا ہے آخر 309 سال جو سونا تھا، زمین ان کے جسم میں اثر کرنا نہ شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُكَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلو تبدیل کرتے رہے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، تاکہ جسم تھکنے بھی نہ پائے اور زمین ان کے جسم میں اثر بھی نہ کر سکے۔ تیسرا انداز حفاظت کا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ میں نے ایک درس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، پھر میں یاد دہانی کے لیے عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ کے مخالفین نے یہ سوال پیش کیا، وہ کون نوجوان تھے جو کئی سو سال غار میں سوئے رہے؟ مخالفین کا مقصد یہ تھا یا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے یا جواب نہیں دیں گے، یا یس یا نو، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیں گے، ہم تالی بجا دیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، اگر یہ سچے نبی ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب نہیں دیں گے ہمارا فائدہ ہے، اور اگر جواب دیں گے پھر بھی ہمارا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جواب دیں گے نا ہمیں کہ 309 سال سوئے رہے، ان کے جسم حرام نہ ہوئے، دھوپ بھی اللہ کریم نے ان پہ نہیں پڑنے دی، تو ہم کہیں گے پھر ولیوں کی طاقتیں ہیں نا، ساکھنے وہ طاقتیں ہیں نا، تو سیدھا نہیں من دینا۔ اللہ کریم کے انداز پہ قربان جاؤں، کیا عجیب انداز ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، پہلو ہم تبدیل کرتے رہے تاکہ زمین جسم میں اثر نہ کر سکے، تاکہ جسم ان کا تھکنے نہ پائے۔ اللہ نے جواب بھی دے دیا اور سارے کمالات کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کر دی۔ یہ میرا کمال تھا۔ تیسرا حفاظت کا ذریعہ، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،
اور ان کا کتا پھیلانے والا تھا اپنے دونوں بازوؤں کو غار کی چوکھٹ پر، ایسے کر کے بیٹھا ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے سارے دوست۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، 309 سال تک اپنے ولیوں کو غار میں سلا دیا، اور 309 سال تک جاگتے ہوئے کتے کو اللہ نے غار کے منہ پر بٹھا دیا۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ محبت سے ایک بات بتانی ہے، یہ زمین دن قیامت کے آپ کے اور میرے حق میں گواہی دے گی۔ 309 سال تک کتے کو غار کے منہ پر اللہ نے جاگتا ہوا بٹھا دیا۔ میرا دوستوں پر سوال یہ ہے، اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایسے بازو پھیلا کے بیٹھ، ایسے نا ایسے بازو، کچھ میرے اشارے پر دوستوں نے غور کیا، کتا بازو پھیلا کر بیٹھا ہے، ایسے بیٹھے ہوئے ولیوں کے دروازے پر، ایسے نا، ایسے اگر ہاتھ اٹھانے ہیں صرف اللہ کے سامنے اٹھانے ہیں، ایسے بازو لمبے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایسے بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں، جو کتا اللہ کے ولیوں کے پیچھے چل پڑا، اللہ نے کتے کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قلب اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کہے تو اللہ 30 نیکی عطا فرمائے گا، حالانکہ قلب کا معنی ڈاگ کتا، لیکن جب قرآن کی تلاوت میں اس کتے کا ذکر آئے گا، تلاوت کرنے والے کے دامن میں 30 نیکی اللہ کریم بھر دے گا۔ اور 4 دفعہ ذکر ہے، آگے بھی آنے والی یہ بات۔ ذرا اب آپ تھوڑے تکلیف کریں، 7 والا صفحہ دیکھیں نا جی، بالکل 7 والا 413، یہ 7 والا صفحہ، تیسری سطر، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چوتھا ان کا کتا تھا۔ 2 دفعہ ذکر کتے کا گیا، ایک دفعہ اس صفحے پر، دوسری دفعہ اگلے صفحے پر۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور تھوڑا سا آگے دیکھیے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ 4 دفعہ فرمایا کلبہم 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 کلبہم۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے پیچھے چلنے والے کتے کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے رحمت اللہ علیہ، سگے اصحاب کافروں سے چند پینے کا گرفت مردم شد، پیسرے نو باب دامن نشست، خاندان نبوتش گم شد۔ کتا اللہ کے ولیوں کے پیچھے چل پڑا، رب العالمین نے اس کتے کو انسانوں کے لیے کامل رشک بنا دیا، نیک لوگوں کی صحبت میں آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پروں کے ساتھ بیٹھا۔ یہاں دوستوں نشانی رکھنی ہے، 12واں پارہ، وہ اشارہ میں کرتا ہوں ہمارا سبق نہ رہ جائے۔ سورت کا نام سورت ہود، 12واں پارہ، یہاں قرآن پاک کا انداز، صفحہ 315، صفحہ 315، صفحہ 315، چوتھی سطر، آیت نمبر 42 میں درمیان سے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ 315 صفحہ، فرمایا وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وہ کنارے میں تھا، ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ فرمانے لگے یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ،
اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، اللہ کے نافرمان منکرین کا ساتھ نہ دے۔ قال بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل، ابا جان میں آپ کے ساتھ کشتی پر سوار نہیں ہونا چاہتا، میں تو پہاڑ کی طرف ٹھکانا پکڑوں گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ یاسمنی من الماء، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ایک جملہ کہتا ہوں احباب کے لیے، پانی سے بچنا ہے نا ابا جان، تو پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ پانی سے بچنا ہے نا جی، آپ کا سبب کشتی کمزور ہے اور میرا سبب پہاڑ بڑا مضبوط ہے۔ میں کمزور سبب پر نہیں آنا چاہتا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، قربان جاؤں حضرت نوح علیہ السلام کے جواب پر۔ قال فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج سبب کو نہیں دیکھنا، مسبب کو دیکھنا ہے۔ اسباب سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ کریم کے عذاب والے حکم سے، اللہ من رحم، وہی بچانے والا ہے جو اللہ کریم رحم کرنے والا خود ہے۔ وحال بینہم الموج، دونوں کے درمیان پانی کی موجیں بن گئی، فکان من المغرقین، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، غوطے کھانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا لخت جگر پانی کی موجوں میں ڈوب رہا ہے۔ ایک آیت چھوڑ کر نا یہ آخری 2 سطروں پر غور کریں، اب یہ چونکہ قصہ ہمارا موضوع نہیں اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ آخری 3 سطریں۔ ونادى نوح ربہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بلایا، فقال، عرض کرنے لگے رب اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے اللہ، وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور سارے بادشاہوں میں سے بڑا شہنشاہ تو ہے، پروردگار میرے بیٹے کو بچا۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، قال یا نوح انہو لیس من اہلک،